جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، وسائل میں شراکت اور اس کی خاطر جنگ مسائل کو جنم دیتی ہے۔ انسان کو اللہ نے حواس خمسہ 5 حصے دے کے ساتھ میں دل و دماغ عطا کر کے وحی کے ذریعے عرش بری سے رہنمائی کی ہے کہ اس زمین کے اوپر زندگی کو کیسے احسن انداز میں گزارا جا سکتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ برکتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی اور موت کا درمیانہ وقت تمہیں دیا ہے اور تمہاری آزمائش اور امتحان جاری ہے کہ کون اچھے، احسن اور عمدہ انداز میں اس زندگی کے امتحان میں پاس ہو کر کے آتا ہے۔ ہر بندے کی سوچ الگ ہے، زاویہ نگاہ الگ ہے، اور جیسا بندے کا علم ہوتا ہے اسی کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک کوشش ہے کہ بگاڑ کے اس دور میں، فساد کی اس دنیا میں، جہاں نفسا نفسی کا عالم پیدا ہو چکا ہے، کچھ اس میں کمی لائی جائے۔ ہماری آج کی ملاقات حقوق کی جنگ گزشتہ ملاقات سے پیوستہ ہے۔ کچھ گزارشات ہیں، ممکن ہے کہ وہ میری اور آپ کی سابقہ زندگی یا سوچ کے برعکس ہوں، لیکن اچھا انسان وہ ہے کہ جو سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی انا مٹا دے، جو صحیح ہے اسے اپنا لے۔ وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے۔ دنیا اس وقت حالت جنگ میں کیوں ہے؟ وسائل کی جنگ ہے بنیادی طور پہ، اور 5 بنیادی وسائل کا ہم نے گزشتہ ملاقات میں ذکر کیا تھا۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری والی سوچ، میرے والا عقیدہ، میرے والا دین غالب آ جائے، باقی سب جھوٹے ہیں، جہنمی ہیں، میں ٹھیک ہوں، میں جنتی ہوں، میری سوچ اچھی، میری فکر اچھی، میری رائے، میرا عقیدہ بہترین۔ اللہ رب العزت نے اس کے برعکس بات کی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ دنیا میں ادیان تو بڑے بنے پھرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے جو چیز بھیجتے ہیں وقت کے پیغمبر کو، رسول کو، ہادی کو، رہبر کو، اللہ اسے غالب دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک نکتہ ہے صرف، اگر آپ اور میں اپنی ذاتی سوچ، ذاتی رائے، بنے ہوئے عقیدے اور خاندانی موروثی چیزیں جو ہمیں میسر ہیں اس سے ہٹ کر کے اللہ کی اتاری ہوئی وحی، اللہ کے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی حیثیت یہ ہے کہ وہ صاحب قرآن ہیں، وہ ترجمان ہیں، ان کی سیرت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسے اسوہ بیان کیا ہے، اس کو غالب کرنے کی سوچ لیں تو انشاءاللہ ہم دو نہیں ہو سکتے۔ ہماری جنگیں مسلکوں کو
مناظروں کے ذریعے، مباحثوں کے ذریعے، طاقت اور قوت کے ذریعے غالب کروانے میں گزر گئی ہیں۔ کاش کہ اللہ کے خالص سچے وحی والے دین کے غلبے کے لیے ہماری یہ کاوش اور محنت ہوتی تو دنیا میں جنگ نہ ہوتی۔ اور اسی چیز پہ جب مدینہ کے یہودیوں نے بات کی تھی اور نجران کے عیسائیوں نے، تو انہیں یہی کہا گیا تھا کہ آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے مابین ایک جیسا ہے۔ کلمہ توحید ہے، پہلے انبیاء بھی وہی دعوت لے کر کے آئے، ہم بھی وہی لے کر کے آئے، تو آئیے بسم اللہ۔ مباہلے تک کی بات ہوئی، وہ میدان میں نہ آئے، ایک الگ بات ہے۔ دوسری چیز کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں زندہ رہوں، باقی ساری دنیا مرتی ہے تو مر جائے، میں زندہ رہوں، مجھے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ دھماکے ہوں، اسلحہ ہو، بارود ہو، میں سیف رہوں۔ اپنے لیے بنکر بنا کے بیٹھا ہے اور دوسروں کو کنکر بنانا چاہتا ہے۔ تو اس سوچ کو ختم کیا گیا بنیادی حقوق میں کہ جان سب کی برابر ہے، کسی کی جان کو آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ حتیٰ کہ آپ تو اپنے آپ کو خود نہیں مار سکتے، خودکشی کی بھی اجازت نہیں۔ تیسری چیز پیسہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے منی ذہنی یہ شہد سے بھی زیادہ مٹھاس رکھتا ہے، اور بندہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا کا پیسہ میرا ہو جائے۔ جتنی سپر پاورز آئی ہیں ہر دور میں، ان کی یہی کوشش رہی ہے کہ دنیا کے سارے وسائل ہمارے انڈر ہو جائیں، ہمیں ہزاروں سال کچھ نہ ہو، باقی بھوکے مرتے ہیں تو مر جائیں، کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، اور ہمارے والا دین جو ہے وہی غالب ہونا چاہیے۔ اسلام اس کے برعکس ہے۔ اگر وہ حاکم وقت کو یہ تصور دیتا ہے کہ تیری سٹیٹ سے بہت دور کسی کنارے پہ اگر کتا بھی بھوکا یا پیاسا مرا تو ذمہ دار تو ہے، یعنی وہ صرف انسانوں تلک نہیں، وہ جانوروں تلک بھی ذمہ داری سونپتا ہے اگر کوئی سمجھے تو۔ اس کے بعد مسئلہ ہے عزت کا۔ کہا اکیلی عورت ہیرا سے روانہ ہوگی، بیت اللہ تک جائے گی، دنیا کا کوئی انسان اس کی طرف نہ اس کا جسم دیکھ کے، نہ جان دیکھ کے، نہ مال دیکھ کے، نہ سونا زیور دیکھ کر کے۔ یہ امن اور سکون اسلام چاہتا ہے، وہ کسی کی عزت کی طرف نگاہ نہیں اٹھانے دیتا۔ یہ ہے وہ اصل چیز۔ اس کے بعد پانچویں چیز ہم نے پڑھا تھا نسب۔ غلط طریقوں سے اولاد کو جنم دے کے چھوڑتے رہنا، عیاشی میں، فحاشی میں، بدماشی میں، آوارگی میں، اپنے آپ کو اتنا کر دینا کہ دنیا کا سارا حسن میرا ہو جائے۔ ہر عورت نہیں، کہا تیرا وہ ہے جو نکاح کے ذریعے تیرے پاس ہے۔ تو اس انداز میں ایک باقاعدہ خوبصورت والدین والے بچے دنیا میں جنم لیں جن کا حسب اور نسب معلوم ہو۔ یورپ کی ترقی کو آپ کیا کریں گے کہ جب ان کی پہچان میں والد کی شناخت ہی نہ رہا؟ جنت نما بنا لو گے، اگر جنت والا سکون نہیں دے پائے تو کیا کرو گے؟ یہ پانچ بنیادی انسانی حقوق، اس کے نظریات اور فکروں کے اوپر جو شریعت نے اصول اور قواعد اور ضوابط لگائے تھے، آج ان میں جنگ کیوں ہے؟ لوگ اپنے جتنا مرضی کما لیں، کھانی تو وہی روٹی ہے نا جو پیٹ میں جانی ہے۔ کتنی کھا لے گا کوئی؟ 5 کھا لے گا، 10 کھا لے گا، کوئی ایک دیگ کھا لے گا۔ تو پھر جنگ اس کی کیوں ہے کہ ساری دنیا کے وسائل میرے پاس آ جائیں؟ پیٹ تو نہیں بھرے گا، مٹی بھرے گی۔ صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آدم کے بچے کا پیٹ مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اس کی ہرس بڑھتی جاتی ہے۔ چلے مان لیا، تو کیا کوئی پنکھے کی سپیڈ اگر انسان کنٹرول کر سکتا ہے، ریگولیٹر رکھتا ہے، ڈمر رکھتا ہے، تو انسان کے لیے شریعت نے کوئی ریگولیشن نہیں رکھی ہے۔ لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم دنیا بہت پڑھ گئے ہیں۔ جس نے دنیا بنائی تھی اس نے دنیا کو ریگولر کیسے کیا ہے وہ نہیں پڑھا ہم نے۔ پرابلم اتنی ہے، بہت پڑھ گئے ہو، وہ بھی پڑھا ہے جو کام کا تھا نہیں۔ تو وہ ہم پڑھ رہے تھے مقاصد خمسہ، 5 بیسک فرائض ہر بندے کے ہیں۔ مجھے دین خالص دینا ہے اور بدلے میں خالص لینا ہے۔
مجھے جان کا محافظ بننا ہے اور کسی کی جان نہیں لینی. مجھے مال میں حلال کمانا ہے, حلال جگہوں پہ لگانا ہے, حرام ذرائع سے, چوری سے, ڈاکے سے, 2 نمبری سے 10 نمبری سے مال ہتھیانا نہیں ہے. مجھے نکاح کرنا ہے, زنا اور صفا کی طرف نہیں بڑھنا. مجھے عزت اور اکرام اور احترام دینا ہے, انسلٹ کسی کی نہیں کرنی. یہ چیزیں جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو پھر شریعت نے کہا تھا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں. ان میں سے ہم نے پہلا پڑھا تھا, اذا لقیتہ فسلم علیہ. آج کے بعد السلام علیکم کے سلوگن کو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے, یہ دعا بھی ہے, یہ پہچان بھی ہے کہ میں وہ ہوں, اس نبی کا امتی ہوں جو دین غلط دیتا بھی نہیں, غلط لیتا بھی نہیں, جو کسی کی جان لیتا بھی نہیں اور بلا وجہ جان دینے کو تیار بھی نہیں ہے. نہ مال 2 نمبری کے ساتھ کماتا ہے, نہ کمانے دیتا ہے. وہی 5 چیزیں جو ابھی ذکر کی ہیں ان کی حفاظت اور تحفظ السلام علیکم کے اندر ہے, ہم نے پڑھا تھا. یاد رہے, یہاں ایک عرض کر دوں درمیان میں, ہمیں ہمارے حقوق کیوں نہیں مل رہے؟ سارے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جو رب کے حق مارتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اسے پھر دنیا میں آئینہ ضرور دکھاتے ہیں. آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے. اللہ کے اگر 5 حق ہم سامنے رکھتے ہیں, پہلا حق تھا بندگی کا کہ توحید میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو آنے ہی نہ دیں, توحید. دوسرا حق تھا اللہ کا کہ رب نے جس فرشتے کو وحی دے کے بھیجا ہے وہ مالک کی طرف سے امین ہے, نازل بہ الروح الامین, اسے امین گنے. ہم نے یہ حق بھی مارا اور کہا کہ جبریل اچھا نہیں ہے. یہ یہودیوں نے کہا تھا کہ اسے بنی اسرائیل کے پاس آنا تھا, یہ بنی اسماعیل کے پاس چلا گیا, اور یہ جنگ دنیا لڑ رہی ہے تب سے. اگر ورلڈ میں جنگ دیکھیں تو بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کی ہے, کزنوں کی جنگ ہے, تائے چچے کی اولاد کی جنگ ہے. اور اگر یہ بنی عباس میں بنی امیہ میں آ جائیں تو پھر بھی یہی ہے ورلڈ میں. ہم نے سمجھنے کی کبھی کوشش کی ہی نہیں. اور اسلام وہ ہے جو اوس اور خزرج میں صرف ایک اپنے دائی کو بھیج کے مدینہ کے اندر ان کی سینکڑوں سال کی جدی پشتی جنگوں کو مٹا دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے. مگر سمجھے کون؟ اللہ کے 5 حق مارے. اس کے بعد تھا قرآن مجید کا حق. غیروں کا کوئی دکھ نہیں, کلمہ پڑھنے والوں نے جو قرآن مجید کا حق مارا ہے. صبح آپ میرے ساتھ کسی بھی روڈ پہ کھڑے ہو جائیں, اگر کل ہفتہ ہے, پرسوں سنڈے ہے, تو سوموار کو آ جائیے. جتنی گاڑیاں جا رہی ہیں اسکول, کالجز, یونیورسٹیز کی طرف, ان میں سے کسی کا بیگ چیک کیجئے, آپ کو قرآن مجید پراپر یہ بک آپ کو نصاب میں بچوں کے بیگ میں نہیں ملے گی. غیروں کی بات نہیں, مسلمانوں نے حق مارا ہے. اور جب رب بدلے میں پھر حق چھینتے ہیں تو پھر یہ روتا ہے. اسی طرح اس کو پڑھانے والے استاذ کا حق. ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں, وہ سب کو بھول سکتے ہیں, جو قرآن کو بھول سکتے ہیں, وہ جہان کو بھول سکتے ہیں, جو نبی کو بھول سکتے ہیں, وہ سبھی کو بھول سکتے ہیں. اس وقت میں اپنے گریبان میں نہیں جھانکتا کہ میری غلطی کیا, میں لوگوں کو برا کہتا ہوں, جی وہ ظالم ہو گئے ہیں, وہ چور ہو گئے ہیں, وہ ڈاکو ہو گئے ہیں. حکمران تو چور تھے. ہم نے کہا یہ کولر کے ساتھ گلاس کس نے باندھا ہوا ہے سنگلی کے ساتھ؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مسجد میں آتے ہوئے سب سے بڑی فکر, کسی بھی نمازی کا انٹرویو کر لیں, اسے جوتے کی فکر ہوتی ہے کہ کہیں واپس جاتے ہوئے مجھے ننگے پاؤں نہ جانا پڑ جائے. اللہ کا ڈر کتنا ختم ہو گیا ہے. مسجد المجید جوتے نکلنے شروع ہوئے, ہر جمعے کوئی نہ کوئی بوری جوتوں کی لگ جاتی. بڑا سمجھایا, دعوتیں دیں, او بھائی آفیسر کالونی ہے, پڑھے لکھے لوگ ہو, سمجھدار ہو, کیا کر رہے ہو, کس چکر میں پڑے ہو. ہم نے صرف اتنا لکھ کے لگا دیا کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, اور ایک آنکھ لگا دی, پیچھے سسٹم کوئی نہیں ہے ماشاءاللہ. اس کے بعد جوتے چوری نہیں ہوئے. قوم کیمرے سے ڈرتی ہے, مالک سے نہیں ڈرتی. پھر جب رب بندو کو بندو کے ذریعے کٹواتے ہیں نا, مقید کر دیا سانپو کو یہ کہہ کر سپیروں نے
کہ یہ انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے. سانپوں نے ڈس لیا تو گلا کیسا؟ کس نے کہا تھا کہ پالو ان کو آستینوں میں؟ سانپ اگر ڈس لے ہے، زہر کا تریاک بہت الائڈ میں ملتا ہے، سول میں ملتا ہے، دیگر ہاسپٹلز میں ہے. سانپ اگر ڈس لے ہے، زہر کا تریاک بہت. آدمی اگر ڈس لے تو ہر سانس بکھر جاتی ہے. اس وقت ہماری سانسیں اکھڑی ہوئی ہیں، بکھری ہوئی ہیں کہ اللہ کے حق مارے، وقت کے پیغمبر کا، استاذ کا حق مارا ہے. اور پانچویں چیز، ہم دنیا کے پیچھے لگ کے آخرت کا حق بھلا بیٹھے ہیں. ون ویلنگ کر رہے ہیں، دنیا کے ٹائر کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، آخرت کا پہیہ اٹھایا ہوا ہے، پرواہ کوئی نہیں ہے. دنیا کی ون ویلنگ میں بچوں پہ ڈرتے ہیں، مگر اس اعتبار سے ہمارا کوئی ڈر، کوئی فکر ہے ہی نہیں. تو گزارش کروں گا، حقوق کی جنگ لگی رہنی ہے جب تک ہم خود سنبھلیں گے نہیں، جب تک نہیں سنبھلیں گے. کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں بھیڑ نے اور بھیڑیے نے، شیر نے اور بکری نے ایک گھاٹ پہ پانی پیا ہے. جی پیتے ہیں، آپ ٹریننگ کر دیں تو وہ آج بھی پیتے ہیں، وہ جیتے ہیں ایک ساتھ. نہیں جی پائے تو ہم نہیں جی پائے. سکے بھائیوں نے، کل میں نے دیکھا ایک کوڑے کے ڈھیر پر دو بچے لڑ رہے تھے، ایک کچے بیر پر دونوں بھائی تھے. کیوں؟ تقسیم حقوق. مثالیں تو پڑی تھی کہ وہ ایک پیاسا زخمی پانی مانگ رہا ہے، پانی لایا جاتا ہے، اگلے کی آواز آتی ہے، ادھر بھیج دیا جاتا ہے، آگے آواز آتی ہے، ادھر بھیج دیا جاتا ہے. مگر یہ تاریخ اور ہسٹری رہ گئی. تاریخ کے چہرے سے پردہ اٹھتے ہی عیاں ہو جاتا ہے. قوموں کی بہاروں کا منظر کیوں وقف خزاں ہو جاتا ہے. آتے ہیں دوسرے حق کی طرف. پہلا کیا تھا؟ السلام علیکم، دنیا کو سیفٹی دے دو، 5 میدان صاف کر دو، کانٹے نہ بکھیرو. آپ کو بھی کل ننگے پاؤں چلنا پڑا تو کانٹا نہیں چبھے گا. گڑھے مت کھودو، اگر کہیں اندھیرے میں آپ کو بھی گزرنا پڑا تو کسی اندھے کنویں میں نہیں گرو گے. دھوکوں کی دلدلیں مت بناؤ کہ کل کہیں آپ کے قدم دھسے تو موت کے منہ میں نہ جائیں. دوسری چیز ہے وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب آپ کو دعوت دے تو قبول کیجیے. ہم نے اس دعوت سے دعوت ولیمہ، دعوت عقیقہ، دعوت نکاح، دعوت بیاہ، یا کہیں پہ دیگ پکی ہو تو ہم ایڈوانس جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. دھواں اٹھ رہا ہے، لکڑی لگی ہوئی ہے، ماشاءاللہ. بڑے سارے دوستوں نے کہا جی یہاں آپ جو ضیافت دیتے ہیں بند کر دیں. بھائی کیوں؟ لوگ شاید اس لالچ میں آتے ہیں، غلط فہمی ہے. ہم لالچ میں نہیں کہتے. کون کہتا ہے لالچ میں؟ جس اللہ کے بندے نے اس کے بارے میں سوچا ہے، مت سمجھیے گا کہ یہ کوئی رش یا اس وجہ سے. ہاں بچے ہیں، بچپنا سب پہ آتا ہے، ہمارے اوپر بھی تھا. اچھی لگتی ہیں شاید یہ چیزیں. مینجمنٹ میں، صبر میں، تحمل میں، ایک دوسرے کو ترجیح دینے میں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اگر ہم حقوق کے اندر اتنا کر لیں، صرف اتنا، اللہ کے بارے میں حقوق میں جو کمی رہی ہے نا، حقوق اللہ میں، اللہ سے معافی مانگ لیں، مسئلے حل ہو جائیں گے. اور بندوں کے حقوق میں جو کمی بیشی ہوئی ہے اس میں تلافی اور معافی دونوں لے آئیں. معاف کرنا بھی سیکھیں، معافی مانگنا بھی سیکھیں، اور جو حق مارا ہے وہ دینا اور اس کی تلافی کرنا سیکھ لیں، مسئلے حل ہو جائیں گے. مگر ہم نہیں کرنا چاہتے. ہم انا کی بھینٹ چڑھ گئے ہیں. بھائی وہ مانے، وہ ہاتھ جوڑے، وہ آگے بڑھے. غلطی میری بھی ہے، پھر بھی معافی وہ مانگے. بھائی میں کیوں مانگوں؟ اور علاج کیا تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. دو لڑے ہوئے ہیں، دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو ہاتھ پہلے بڑھا لے، بھلے اس کی غلطی نہ ہو. جس کی غلطی نہیں وہ سلو کے لیے آگے آ جائے. قیامت کے دن جنت کا وہ محل اسے لے کر کے دوں گا جس جیسا جنت میں کوئی اور محل نہیں. فی ربد الجنہ. یہ میری ذمہ داری ہے، میری ضمانت ہے، میری گارنٹی ہے. دیکھیں دو بھائی لڑے ہوئے ہیں تو والدین کی یہی کوشش ہوتی ہے نا کہ چل پتر، تیری پا میں غلطی نہیں، چل تو چھوٹا ہے مان جا، چل تو بڑا ہے یار دل بڑا کر لے، وہ چھوٹا ہے پاگل. والدین یہی کہہ سکتے ہیں. رب نے کتنی عمدگی سے محبوب سے کہلوایا وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. میاں بیوی کا مسئلہ ہو، استاد شاگرد کا مسئلہ ہو، باپ بیٹے کا ہو، والدین اولاد کا ہو، رشتہ داروں کا ہو، عزیز و اقارب کا ہو، دوستانے یا یارانے کا ہو. یہ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْ.
ہم نے مانا لیا صرف چاولوں کی کھانے کی دعوت نہیں بھائی، حق کی دعوت، دین کی دعوت. لڑے ہوئے ہو کوئی بلا لے چل جانے دے، تو تھوڑا جھکنے کی، تھوڑا رکنے کی، تھوڑا مٹنے کی، انا کو جھکانے مٹانے سے کافی کچھ بہتر ہو جاتا ہے. تو یہ دعوت ایک ذمہ داری ہے. امت مسلمہ کو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں بالخصوص دین کی دعوت کی طرف، اگر میں مبالغہ نہ کروں میرے خیال میں ہمارے 10% لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے. ہم 10% لوگ بھی قرآن کی طرف راغب نہیں ہو سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال لگا دیے. خلافت راشدہ نے اپنی مدت مدید میں دین پھیلا، ہم تک پہنچا، گھر میں آیا، فری آیا. ایک حج کرنا پڑتا ہے نا، کتنے کا پڑتا ہے؟ اگر باقی دین بھی ایسے تو مفت میں گھر قرآن مجید، وہاں تو ایک آیت کے لیے خون آلود ہونا پڑتا تھا، زخمی ہونا پڑتا تھا، پھانسیوں پہ چڑھنا پڑتا تھا. اساتذہ 70 شہید ہو جاتے تھے. قرآن پڑھانے گئے ہیں. اب ٹیوشن سینٹرز کتنے ایزی ہیں، آپ جو ہے ہوم ٹیوشن پہ جا رہے ہیں، پتا ہو کہ واپس نہیں آنا تو کیا کریں گے؟ سر جی اس دین کی دعوت کی طرف خود آگے بڑھیں. انشاءاللہ میرا رب، یہ جو حقوق کی جنگ لگی ہوئی ہے نا، اللہ کے پاس وسائل ہیں، وہ مسائل ختم کر دیتا ہے. وہ قادر ہے، علی کل شیء قدیر ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، بادشاہت اس کی ہے. سورۃ الملک بادشاہت کی سورت کا آغاز ہی اسی بنیاد پہ کیا گیا. کوئی لوٹے تو صحیح، کو مانے تو صحیح. اور تیسرا حق، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، تیرے سے مشورہ مانگے، نصیحت مانگے تو مشورہ دیا کر، اچھا مشورہ. میرے سے کوئی مشورہ مانگے نا، کافر ہے. مسلمان ہونا چاہے، میں اگر شیعہ ہوں تو میں کہوں گا پہلے شیعہ ہو جا، سنی ہوں تو کہوں گا سنی ہو جا، وہابی ہے تو وہابی ہو جا. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں اسلام یہ ہے بھائی، سادے لفظوں میں کبھی کہہ کر کے. اور اگر جماعت المسلمین کا ہے وہ کہے گا جماعت المسلمین والے ہو جاؤ. بھائی یہ گروہ، یہ حزبیات، یہ تفریقات، اسے رکھیں پیچھے. اپنی ذات پات کا بت لے لیں. میری برادری پیچھے ہے، میں انسان پہلے ہوں. آدمی، مرد اور عورت دونوں کو کہتے ہیں جو آدم کی اولاد ہے. کلکم من آدم و آدم من تراب. خون لیتے ہوئے میں نے کبھی کسی سے پوچھا ہی نہیں، میں نے آج تک نہیں دیکھا. ہمارے ہاں جب بلڈ ڈونیشن کے لیے مختلف ٹیمز آتی ہیں، کسی بھی بچے سے نہیں پوچھتی کہ کرسچن ہے، مسلمان ہے، سندھو ہے، تو سادھو ہے، مادو ہے، جاٹ ہے، ارائی ہے، خان ہے، راٹ ہے. نا 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 نا، بالکل بھی نہیں، ایسا کچھ نہیں پوچھا. آنے دیجئے جی بلڈ. اور جب رشتہ دینا ہوتا ہے تو پھر عاشقی مشوقی میں بھی کوئی قوم، برادری، قبیلہ نہیں رکھا گیا. جب نکاح کی بات آتی ہے تو ایک بہانہ. وہ اللہ کے بندو، انہی بتوں کو تو 21 سال میرے محبوب اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے توڑا تھا، پھر بیت اللہ کے بتوں کو ہاتھ ڈالا تھا. ان میں ایک برادری کا بت بھی تھا. نصیحت کہاں ہے؟ خیر خواہی کہاں ہے؟ میرے سے کوئی کاروباری مشورہ لینا چاہتا ہے، میں وہی کاروبار کرتا ہوں تو وہ میرے پاس آتا ہے، کہتا ہے سر میں یہ کر لوں. میں کہتا ہوں رہن دے، اسی کھٹیاں کھا لیاں تو کھا لیں. کوئی رشتے کے بارے میں پوچھنے آتا ہے، میرا ہمسایہ ہے، اگر تو میرا واقف ہے، اچھا ہے، غلط بھی ہو تو میں بڑی اچھی ڈیل کروں. نہیں، بہت نیک آدمی نے، اداں دے بندے تانوں نہیں لبنے. یہ تو ہر ہفتے بیت اللہ چ جمعہ پڑھ کے ہوندے نے. ایسی تعریفوں کے. اور اگر میرے خلاف ہیں، بھلے نیک آدمی کیوں نہیں، اچھے کیوں نہیں، بہترین کیوں نہیں، نفیس ترین کیوں نہیں، میں ان کے بارے میں ایسی ان کی پھٹی لکھوں گا کہ اللہ معاف کرے وہ دوبارہ اس طرف منہ ہی نہیں کرتا. کیا یہ نصیحت ہے؟ چوتھی چیز فرمایا، اگر کسی بندے کو چھینک آئے، بظاہر یہ چھوٹی سی چیز ہے، ہمیں چھینک آئے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نال اللہ کہندہ پرے مر. کرونا کے دنوں میں کیا تھا؟ چھینک آتی تھی، لوگ بھاگ جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے کو چھینک آئے اور وہ چھینک کے بعد اللہ کا شکر ادا کر دے، الحمدللہ، آپ جواب میں اسے کیا کہیں گے؟ یرحمک اللہ، تیرے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوں. جہاں بھی قرآن و سنت میں رحم کا لفظ آئے تو 3 چیزوں سے جڑا ہوتا ہے. اپر سائڈ پہ اللہ سے، کہ تیرے یہ جھٹکے، یہ زلزلے، یہ باڈی کے جھٹکے ہیں، 360 جوڑ الگ ہو سکتے ہیں، لکوہ پڑ سکتا ہے، شکل بدل سکتی ہے، حالات بدل سکتے ہیں.
کسی بھی سوسائٹی کے جھٹکوں میں، زلزلوں میں اور جتنی بھی ہلچل ہے اس میں تو نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے تو اللہ تجھے اپنے ساتھ رحمان جوڑے رکھے. تیری جو اصل ہے، یہ رشتے ہوتے ہیں ددیال، ننیال اور سسرال، اللہ اس سے بھی جوڑے رکھے، تیری اصل تیری علیہ سے بھی جوڑی رکھے، اور تیری نسل کے لیے بھی تیرا سایہ برقرار رہے. ایک دعا ہے سچی پر، یرحمک اللہ. آپ نے اسے معمولی سمجھا ہے. رحم کیا ہوتا ہے؟ رحمان نے اپنے نام سے مشتق کر کے والدہ کے پیٹ میں رکھا ہے، اور یہ ددیال، ننیال، سسرال اور رحمان سے اوپر مل کر کے اپنے حقوق کو بندہ، رحمان کے حقوق، والدین کے حقوق، یہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کے حقوق اسی ایک لفظ میں آتے ہیں، یرحمک اللہ. آگے چلتے ہیں. 5واں حق، بیمار ہو جائے تو تیمارداری کریجیے. نا 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 نا، ہم تو گھر میں بھی پرواہ نہیں کر. سر جی اگر گھر میں کوئی مریض ہے نا، دنیا یقین کیجیے رحمتیں، برکتیں خود نازل ہونا شروع ہو جائیں گے. ہم کہتے ہیں بیوی بیمار ہے بھگا دو، شوہر بیمار ہے خلا لے لو، بھائی بیمار ہے فارغ کر دو، بھابھی بیمار ہے. یہی ہمارا چکر ہے. جو بیمار ہے اسے کام سے نکال دو، جاب سے فارغ کر دو. نہیں میرے بھائی، بیماری آپ پہ بھی آنی ہے. یہ سسٹم آپ کا بھی خراب ہو سکتا ہے. بوڑھے آپ بھی ہو سکتے ہیں، فالج آپ پہ بھی آ سکتا ہے، ہارٹ اٹیک آپ کو بھی. آج میں بڑا ٹھیک ہوں، فٹ ہوں، میں اپنے والد کے مقام تک نہیں جا سکتا. ایک دن پیار محبت میں ایسے ابو جی کو ایک جملہ بولا تو والد صاحب رو پڑے. کہنے لگے پت میری عمر دیسی سے چاہیں گا تینوں پتہ لگ جائے گا. وہ جملہ مجھے ابھی بھی بڑا دکھتا ہے، تکلیف دیتا ہے. مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، بھلے مذاق میں ہی کیوں نہیں، لاڈ پیار میں ہی کیوں نہیں. کہندے پت جان کے کوئی نہیں کرتا، دنیا سمجھتی ہے لیکن حقیقت ایسے نہیں. اللہ مجھے وہ معاف کرے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کو دیکھتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ آتی ہے دعا کسی کو؟ بھری مسجد میں چند لوگوں کو اگر آئی تو کیا آئی؟ ہم نے تو وہ جملے ہی نہیں سیکھے. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میرے عزیز، میرے دوست یا اجنبی جو دکھ تجھے پہنچا ہے، اللہ نے مجھے اس سے محفوظ فرمایا ہے، اور اللہ نے بے شمار چیزوں میں مجھے فضیلت سے. اللہ تیرا شکر ہے. اور ساتھ میں ہی دعا کر دینا صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. میں بڑے عرش کے بڑے رب سے دعا کرتا ہوں، اس کے لیے کوئی کام بڑا نہیں، یہ تو چھوٹا سا کام ہے، اللہ تجھے شفا دے دے. میں کیوں کرسیوں کو دیکھ کے دعا کرتا ہوں اللہ میری مسجد کو کرسیوں سے پاک کر دے، ان جوانوں کو، بزرگوں کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بوڑھے تھے، بعد میں ماں بعد آنے والے کیسے عمدگی کے ساتھ صفوں پہ بیٹھ کر کے. تو یہ اللہ کے گھر ہیں. بیمار کے ساتھ خیر کا پہلو، اور کرنا کیا ہے؟ تیمارداری. تیمارداری میں کیا بولنا ہے؟ لا باس طہور انشاءاللہ. جتنا مرضی موت کے منہ میں بھی مریض گیا ہوا ہو، اسے یہی کہنا ہے ویرے کوئی ایڈی گال نہیں، میں نے تو سنا تھا آپ بہت زیادہ بیمار ہیں، آپ تو بالکل ٹھیک ہیں، آپ انشاءاللہ فٹ ہو جائیں گے، اللہ ٹھیک کر دے گا. تو گرا ہوا مریض بھی اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. یہ وہ جملہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا. اور پاس جا کے کہنا ساڈا تایا اسے بیماری نہ مریا سی. معذرت، یہ تیمارداری نہیں ہے، یہ مزید اسے موت کے منہ میں ڈالنے والی، اور اس کو آپ مایوس کر رہے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور اگلی بات، اگر وہ سکرات میں ہے، ادھر ادھر کی باتوں کی بجائے سورہ یاسین پڑھنی ہے، قرآن سارا پڑھا ہے، پورا میڈیکل سٹور کسی بیماری پہ نہیں، اسپیشلسٹ سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت اس کا بی پی ہائی ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے جی ایک چھوٹی سی گولی ہے زبان کے نیچے رکھ دیں، ٹیبلٹ رکھ دیں، تو اس کی مانی جاتی ہے. میڈیکل سٹور نہیں ڈالا جاتا، قرآن سارا شفا ہے. لیکن الحمد سے لے کے والناس تلک یہ پڑھنا، یہ سورہ یاسین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، اس حکیم الامت نے، طبیب الابدان نے، طبیب القلوب نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں پڑھنا ہے لکنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ. یہ حق ہے کہ آپ اس کے پاس بیٹھ کے اسے کلمے کی تلقین کریں کہ بھائی، بیٹے، بہن، ابو، امی کلمہ پڑھیں. بڑے سارے لوگ آپ کو نہ کلمے کا نہیں کہنا. او بھائی، یہ کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے، یہ اس کی زبان سے اگر جاری ہو گیا تب بھی، کانوں کے اندر سے گزر گیا تب بھی. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اللہ کے ہاں سکرات کسی چیز سے آسان ہوتی نہیں سوائے کلمے کا. یہ واحد کلمہ ہے جس کے لیے آپ کو ہونٹ بھی نہیں ہلانے پڑتے، شاید زبان بھی نہیں. ذرا پڑھیے
لا الہ الا اللہ، جتنا مرضی بی پی ڈاؤن ہو چکا ہو یہ کلمہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور آخری کہ آپ اس کے جنازے کو ادا کریں، فتب جنازتہ۔ میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، مٹ کے کہہ رہا ہوں، ایسے لوگوں میں کہہ رہا ہوں، ابھی جنازہ ہے بعد میں جنازہ ہے تو ہم جنازوں کو ٹرکھاتے ہیں، والدین کو ٹرکھاتے ہیں، ہمیں دعائیں نہیں آتی۔ برا محسوس نہ کریں تو مولانا کو نہیں آتی۔ ایک جنازے میں اتفاق ہوا ایسے، اونچی کا کہہ بیٹھے اور بعد میں کہا جی آج اونچی پڑھ دیں، تو پھر کسی ایسے کو آگے کر رہے تھے جسے آتی ہوں۔ ہم نے کہا سر آپ کا ایریا ہے آپ پڑھائیں، تو کان میں کہنے لگے اصل میں آہستہ تو چل جاتا ہے، مجھے وہ دعائیں نہیں آتی جو میں اب کہہ بیٹھا ہوں، میرا پردہ رکھ لے۔ رکھ دیا جی۔ سر جی آپ کیا کریں گے؟ کسی کو تعزیت کی دعا نہیں آتی، آلٹرنیٹ ہے نا فاتحہ۔ میں نے لڑتے دیکھا میڈیکل اسٹور پہ، ڈاکٹر کا نسخہ لکھا ہوا ہے، نام لکھا ہوا ہے میڈیسن کا، فارمولہ نہیں لکھا ہوا۔ وہ کہتا ہے یہ نہیں ہے، آپ دوسرا لے لیں فارمولے میں، سیم فارمولے میں۔ کہتا ہے نہیں جو ڈاکٹر نے لکھا ہے وہی دو۔ لیکن جنازے میں تعزیت میں جی فاتحہ کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، کل پڑھ لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعزیت میں دعا پڑھی وہ نہیں آتی، جو قبر میں اتارنے کی پڑھی وہ نہیں آتی، جو جنازے میں پڑھی وہ نہیں آتی۔ عوف بن مالک الاشجعی نے حضور کے ساتھ جنازہ پڑھا، آگے کوئی صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی اور اتنی تڑپ کے درد دل سے دعائیں کی، یہ زندہ آدمی تڑپ اٹھا اور کہنے لگا کاش آج میں زندہ نہ ہوتا، چارپائی میری ہوتی، میت میری ہوتی، یہ دعائیں حضور نے جو کی ہیں میرے لیے ہوتی اور اللہ مجھے جنت عطا کرتا۔ بھئی سنی تھی تو کی تھی نا۔ یہ جو آمین آمین کا بھی رواج ہے نا، یہ بھی نہیں تھا۔ دعائیں یاد کرو، یہ میت کا حق ہے اسے جاتے ہوئے جنازے میں دو۔ قبر کی تدفین تک جاؤ گے تو گویا ایک جنازہ پڑا ہے تو اود پہاڑ جتنا سونا آپ نے بانٹ دیا، آپ اس کے مالک ہیں۔ 8.5 کلومیٹر وایا میں اوپر ہے زمین کے اود پہاڑ، نیچے جائیں تو پتہ نہیں کتنا ہے، بلندی کتنی ہے، ہائٹ وہ میں نہیں جانتا، صرف میں نے اس کا وہ حصہ بتایا ہے جو زمین کے اوپر پھیلا ہوا ہے۔ تو سر جی آئیں، ان حقوق کو ذرا صحیح معنوں میں لیں، جہاں جہاں بندوں کا حق مرا ہے تلافی کریں، ان سے ایکسکیوز کریں، جہاں حقوق کلہ مرے ہیں وہاں معافی مانگیں، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ قدر کرنے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں یہ جو جمعے کا دن ہے اس میں خود نہانا، اہل و عیال کو نہلانے کی تلقین کرنا، صاف ستھرا ہونا، نیٹ کلین کپڑے پہننا، جلدی کرنا، جلدی کروانا، اور پھر اللہ کے گھر میں آنا، جتنے نوافل میسر ہوں وہ ادا کرنا، پھر خطبے کو بڑے غور سے سننا اور امام کے آنے سے پہلے آنا۔ اللہ کے ملائکہ موجود ہوتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے، اور جب امام منبر پہ بیٹھ جائے تو وہ حاضری کے دفاتر کو بند کر کے، یعنی بندے کی انٹری تو ہوتی ہے مگر حاضری اوپر نہیں جاتی، تو تھوڑا سا اگر 5، 10، 15 منٹ کا اہتمام کر کے، اچھے لوگ ہیں وہ، بہترین لوگ ہیں کہ جو جمعے کے اس دن کو، بابرکت دن کو، مبارک دن کو، اور کائنات میں دنوں میں سب سے بہترین دن کو کیش کرتے ہیں اور اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو۔ تو جمعہ جو ہے بیسیکلی یہ سروس بھی ہے جسم کی کہ نہا کے آئیں، اور یہ ٹیوننگ ہے کہ دل، دماغ، سوچ، فکر، افکار میں اگر کوئی کچرا ہے تو وہ نکل جائے۔ تو اپنے آپ کو پاکیزہ ماحول کے اندر لا کے اللہ کے ساتھ جڑنا، یہ انسان کی جسمانی اور روحانی خیر کا باعث ہے۔ اور صفوں کو پھلانگے بغیر اپنی جگہ پہ بیٹھنا اور بغیر گپ شپ کے، گفتگو کے، اشارے کے نائے کے بیٹھنا، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر جمعے میں کوئی اشارہ بھی کرتا ہے یا کسی تنکے کے ساتھ بھی کھیلتا ہے فقط لگا، تو اس نے اپنے جمعے کو باطل کر دیا ہے۔ تو ایسی بندہ حرکت کیوں کرے؟ تو میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا،
اور یہ جمعہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ آخر میں آ کر کے بامقصد جمعہ ہو، بامقصد خطبہ ہو، انسان اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کرے، اللہ کے ساتھ جڑے، روحانیت پیدا ہو، تو یہ مقاصد ہیں جمعے کے خطبے کے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی اس خیر کو جاری و ساری رکھے، میرا رب جو ہے عالم اسلام کو خیر اور بھلائی عطا کرے، ہمارے جو اللہ کے حق ہم نے مارے ہیں اللہ ہمیں اس میں شرم و حیا دے، اپنی انا مٹانے، اور حقوق العباد میں جہاں کمی بیشی ہوئی ہے معافی تلافی کا معاملہ کرے، اور پھر دنیا سے جب ہم جائیں تو سرخرو ہو کر کے جائیں، پرسکون ہو کر کے جائیں۔ اللہ بیماروں کو شفا دے، وطن عزیز کی اندرونی بیرونی مخالفین دشمنوں سے حاسدین سے حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سوال و جواب ہیں کچھ، وہ انشاءاللہ نماز کے بعد ان کا جواب۔